ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پانی کا مسئلہ، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کاظمی صاحب، پانی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. یہ 70% ہمارے لوگ جو ہیں وہ زراعت سے وابستہ ہیں اور کسان ہیں، اور جس غیر سنجیدگی سے معاملے کو ٹیکل کیا جا رہا ہے یہ پاکستان اور فیڈریشن کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں آپ جہاں تک ان دونوں پارٹیوں کی بات ہے، یہ تو دونوں جو ہیں ایک ہی تھالی کے چٹے وٹے ہیں، بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پر دانت. اس معاملے میں سر آپ لوگ کوئی لیڈ نہیں لے رہے نا، آپ لوگوں کی سیاست کی طرح آپ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جی میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. یہ اگر تھوڑی بہت لوگوں کو لڑائی کرتے بھی ہیں نا تھوڑی بہت، تو پھر اندر جا کے نا کہتے ہیں اوے لڑو گے تو عمران خان آ جائے گا، پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بالکل اکٹھے ہیں. اب آپ یہ ایک طرف یہ دیکھیں کہ سندھ میں ٹوپی ڈرامہ یہ چل رہا ہے. جب خود زرداری صاحب نے بطور صدر یہ اس کو انڈورس کریں گے، کل عمر ایوب صاحب نے یہ وہاں کانفرنس میں بتایا کہ انہوں نے 6 نہروں کی منظوری دی، اس کے منٹس موجود ہیں. اور اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، جب لوگ کسان سڑکوں پر آ گئے، انہوں نے کہا ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر نہریں بنیں گی، تو اب انہوں نے وہ رونا دھونا شروع کر دیا. ایک طرف ویسے زرداری صاحب کا کوئی بیان نہیں آ رہا. مجھے خود ایک حکومتی شخصیت نے یہ کہا کہ آپ اطمینان رکھیں، زرداری صاحب اس پہ کچھ نہیں بولیں گے. اس لیے کہ انہوں نے تو خود دستخط کیے ہیں، بیٹے کو آگے کر دیا ہے کہ شاباش بھائی. اب مجھے بتائیں چولستان کی نہر قدرتی، آپ میں کو بتا دوں یہ میرا حلقہ ہے NA 163 ضلع بہاول نگر، فوٹا باس مروڑ سے آگے چولستان شروع ہوتا ہے. ہماری زمینوں کے لیے اب پنجاب کی ہم بات کر لیں. دیکھیں آج کسان جو ہے پہلے برباد ہو چکا ہے. آپ نے پوچھا نا کسان کا، آپ نے کھڑے کہا ہے ان کے ساتھ. پانی میں آپ کو عرض کروں یہ ابھی سندھ میں چل رہا ہے نا، جی چولستان کی نہر ہم نہیں بننے دیں گے. ہماری نہریں پہلے جو ہے 1 ہفتہ چلتی ہیں، 2 ہفتے بند ہوتی ہیں، ٹیلوں پہ پانی نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے. فصلیں برباد ہو رہی ہیں. ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کے یہ نہر بنے گی چولستان والی. یعنی کہ آپ ان کی تھیم دیکھیں کہ آپ جو بنجر زمینیں ہیں ان کو آباد کرنے کے لیے آباد زمینوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں. آپ اور پیپلز پارٹی تو پھر ایک پیج پہ نہیں پیپلز پارٹی تو ٹوپی ڈرامہ کر رہی ہے نا، میری بات سمجھیں آپ. اب یہ ایک طرف بلاول صاحب کی ہم نے سنائی ایک بات، انہوں نے چلیں وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی سچ بولنا پڑ جاتا ہے، وہ تلخ حقیقت ہے کہ سب فارم 47 والے نے تے اسی ماننے کہ فارم 47 والے نے. بھائی آپ پورا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ لوگ جال سازی سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کل محمود اچکزئی صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا وہ میاں شہباز شریف جو اردلی وزیر اعظم ہے وہ گئے کسی کورٹ میں، انہوں نے کہا جی میں حلفاً کہتا ہوں میں کہنے آیا عمران خان کے خلاف جو کیس دائر کیا ہے. کہنے لگے اگر میں جج ہوتا تو میں پوچھتا جناب میاں صاحب آپ اس بات کا حلف اٹھائیں کہ کیا آپ الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں، آپ 47 پہ آئے یا کیسے آئے ہیں. یہ محمود اچکزئی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. اس لیے کسانوں کی بات بھی سن لیں. اس وقت میں چھوٹا سا کسان ہوں. لوگ کسان ہمارے اور ان کی پالیسیز کیا ہیں. مریم بی بی کے اگر پاس 60 پڑا ہے، کسانوں اسی گھبرانا نہیں، آپ گندم بوئیں، میں آپ کا نقصان نہیں ہونے دوں گی. اور میں آج آپ کو پروگرام میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں نیکسٹ ٹائم ہمارا کسان گندم نہیں بیچے گا. اور کیا ہے، آپ نے امپورٹ کر لی گندی گندم، وہ سٹور کیے میں وہاں پر آپ نے امپورٹرز کو اور ان کو فائدے دیے. آج آپ کا کسان جو ہے ان کو بد دوائیں دے رہا ہے. رانا صاحب یہ ایک تو ایشو یہ ہے، یہ کسانوں والا ایشو ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بھی کسانوں سے بات کریں گے. کپاس کی پیداوار میں بھی کافی کمی آئی ہے. اب تاثر یہ ہے کہ شاید آپ لوگ کیئر نہیں کر رہی یا پھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ دیکھیں بات یہ کہ بڑا ریٹ رانا صاحب ریٹ بتا 2100 ریٹ ہے، اور ہماری حکومت میں 2 سال پہلے 4000 ہم ریٹ دے رہے تھے. اب میرا جواب اب مجھے اجازت دے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ریفارمز کی گئی ہیں زراعت کے اندر، ایگریکلچر کے اندر. یہ جو کنک ہے اس کی دیکھیں یہ حکومت خریدتی تھی، حکومت اس پہ سبسڈی دیتی تھی، سٹوریج کرتی تھی، اور اربوں روپے کا قرضہ جو ہے حکومت کے سر چڑھتا تھا. تو یہ ایک بڑا اقدام لیا گیا ہے. اور اس سے دیکھیں جو چیزیں حکومت کے تابع نہیں ہیں یا جہاں ریگولیشن حکومت کی نہیں ہے، آپ مکئی لے لیں. مکئی میں جو ییلڈز ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہیں. تو یہاں جو ہے وہ ویٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جو ہے وہ 30-32 من پہ کھڑی ہے. دنیا میں 50-60-70 من جو ہے وہ 1 ایکڑ نکال رہا ہے. تو حکومت انٹرونشن جہاں ہوتی ہے وہاں آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے. اب یہ ریفارمز ہوئے ہیں، 1-2 سالوں میں یہ چیزیں بہترین طریقے سے سیٹ ہو جائیں گی. اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کی ییلڈز بھی جو ہے انٹرنیشنل ییلڈز کے جو ہے وہ برابر ہو جائیں گی. ابھی جو ایشو ہے ایٹ ہینڈ اس کو آبویسلی ایک تکلیف سے یہ گزر رہے ہیں. ایک شفٹ ہے، ایک بڑا شفٹ ہے، کیونکہ بڑی ریفارمز جو انہوں نے تو کبھی زندگی میں ریفارمز کی نہیں ہیں، انہوں نے تو کباڑے کیے ہیں، تو یہ ان کو نہیں سمجھ آئے گی بات.
آج ہم کیسز بھی اب 4 مہینے میں، وہ کہہ رہے ہیں 9 مئی کے سارے کیسز جو ہوں گے اور وہ 4 مہینے میں فیصلے ہو جائیں گے. اچھی بات ہے نا. ان کو دیکھیں، ان کو امید ہونی چاہیے. امید کر کے انہوں نے 2029 تک پہنچنا ہے. دیکھیں امید نہیں ہوگی تو پھر یہ کیسے چلیں گے؟ آپ ریفارم کی بات کرتے ہیں نا، اور ایک اس میں ریفارم کے اندر ایک بڑا جو آپ کا پورشن ہے وہ فارن انویسٹمنٹ کا ہے. یہاں پہ اوورسیز بھی آئے. آج بھی روانڈا کی ایک معزز شخصیت آئی ہوئی، افریقہ کے ملک روانڈا کی. دوسری طرف بھارت میں امریکہ کا نائب صدر جے ڈی وینس آیا ہوا ہے. یہ رانا صاحب یہ کوئی تھوڑا سا جو ہے نا، یو اے ای کے بھی آج ڈیلیگیٹ آئے ہوئے تھے. یو اے ای کے بھی ڈیلیگیٹ آئے ہوئے تھے، نائب وزیر اعظم آئے تھے. اس کے علاوہ آپ کے جو ہے وہ ڈیلیگیٹس آتے رہتے ہیں. روانڈا کے بھی آئے ہوئے، دیکھیں وہ بھی آئے تھے بالکل. اور ہماری پالیسی ہے لک افریقہ کی، اور لک افریقہ کے اندر ہم نے جو وہاں 1.5 بلین کی جو آبادی ہے اس کو ہم نے جو ہے اپنی ایکسپورٹ وہاں بڑھانی ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو امریکہ کی پالیسی ہے کہ پاکستان کی طرف لک نہیں کرنا. ماضی میں دیکھیں یہاں پہ جب کلنٹن صاحب بھی آئے تھے، دباؤ پڑا تھا پاکستان کا. وہ چاہے چند گھنٹے کا چکر لگایا انہوں نے لگایا، لیکن ابھی لگتا ہے ایسے کہ ہم کہیں فیچر نہیں کرتے امریکہ کی اس پالیسی میں. اب یہ کہہ ہی نہیں سکتے. ابھی تو لک امریکہ کی جو پالیسی تھی وہ تو پی ٹی آئی کی تھی. رچرڈ گرینل سے امیدیں تھیں، ٹرمپ سے امیدیں تھیں. ہماری تو بات چیت ہو رہی ہے امریکہ سے. ابھی تو مارکو روبیو کی بھی جو ہے وہ بات ڈپٹی پرائم منسٹر سے ہوئی ہے. تو امریکہ کے ساتھ تو ہمارے ربابت ہیں اور اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے. تو اس میں کوئی وہ ابھی اس کی ٹیرف کے اوپر بھی ہم ان کے ساتھ رابطے میں، اور کوئی ہمیں وہاں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ان کو ہے. انہوں نے وہاں لابیسٹ کر کے بڑی انہوں نے محنت کی، وہاں گلی گلی کوچا انہوں نے، لیکن کام کچھ نہیں آیا. وہ اتنا انہوں نے وہاں جو ہے وہ کہتے تھے حقیقی آزادی جو ہے، لیکن حقیقی آزادی انہوں نے وہاں جا کے ڈھیر کر دی. کہ یہ نہ بسرا صاحب رچرڈ گرینل کے خلاف کوئی بیان دے دیں یہاں پہ آپ اس طرح نہ کہیں. دیکھیں یہ انہوں نے، چلیں خیر بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ وہ بات کر رہے تھے خان صاحب سے ملاقاتیں فلانا ڈھمکانا. دیکھیں یہ ارریلیونٹ ٹاپک ہے اس وقت. یہ ان کی اب سیاست ادھر تک ہی رہ گئی ہے کہ خان صاحب سے کون ملا کون نہیں ملا. ان کو نہیں فکر کہ ملک میں دہشت گردی ہے تو ہم جو ہے ایک اپوزیشن کا جو رول ہوتا ہے، رول کیا ہوتا ہے کہ ملکی مفاد کے اندر بیٹھیں اور وہاں جو ہے وہ اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیں. لیکن ان کا ایجنڈا ہے خان صاحب کو رہا کرانا ہے، اور ملک میں دہشت گردی ہو، ملک میں غربت ہو، مہنگائی ہو، کوئی اور پرابلمز ہوں، وہاں ان کا کوئی رول نہیں ہے. جب کوئی منرل پالیسی ملک کے مفاد میں ہے تو ادھر انہوں نے کہہ دینا ہے کہ یہ خان صاحب کی رہائی کے ساتھ مشروط کر دیں. کوئی ملکی ایجنڈا ہے، دہشت گردی ہے، تو خان صاحب کی رہائی کے ساتھ مشروط کر دیں. ملک بیرون ملک والے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں تو وہ اس کو کہیں گے بند کر دیں، ورنہ خان صاحب کو رہا کریں، ورنہ اس کو بند کر دیں. تو ابھی ان کی سیاست جو ہے وہ ملکی مفادات کے خلاف یہ سیاسی طور پہ ویسے ریلیونٹ تو ہیں تھوڑے سے کہ نہیں یہ ریلیونٹ ہوگی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. آپس میں کوئی سر نہ سر ملتا ہے اور وہ سارا جو معاملات باتیں کریں. مجھے تو بسرا صاحب پہ ترس آنا شروع ہو گیا. بسرا صاحب دیکھیں اتنے ریلیونٹ ہے آپ لوگ سیاسی طور پہ. آپ کہتے ہیں بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے، شرم ہونے جانے والی گل ہے. حالت یہ ہے خدا میں واللہ با خدا یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. الحمدللہ ہر ہفتہ حلقے میں ہوتے ہیں، ہر ہفتہ حلقے میں ہوتے ہیں، حلقے میں جاتے ہیں، غمی خوشی میں حصہ بنتے ہیں. یہ ابھی پرانی بات ہے. مجھے ان سے ہمدردی کیا ہے، آخری بات مجھے ان سے ہمدردی یہ ہے کہ انہوں نے 2029 تک کا سفر گزارنا ہے. تو یہ اب یہ باتیں کر کے ایسے سفر گزار لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. آپ سنیں قاضی صاحب، مجھے ان میں کوئی حلقے میں جا کے دکھائے یہ 7 پولیس والے، یہ بھی پتہ ہے. اچھا اگلی گل سنو. یہ بھی کہہ رہے تھے نا دہشت گردی ہو، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، افراتفری ہو، وہ صرف اور صرف اس فارم 47 کی جعلی حکومت کی وجہ سے ہے. دیکھیں کوئی بھی حکومت، مجھے بات کرنے دینا، مجھے بات، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، ایون کوئی بھی جنگ ہو، جب تک عوام پیچھے نہ ہو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. آج حالت یہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں جنہوں نے انہوں نے گھر والے نے گلی والے نے ووٹ نہیں پائے. تو حالت جب آپ لوگوں کو شکلیں اپنے گھر والے نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کے محلے والے نہیں دیکھنے چاہتے، اور یہاں پہ آپ اس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ ابھی بات کر رہے تھے کہ ملاقاتیں، او بھائی میاں نواز شریف صاحب آپ کے اینکرز بتاتے ہیں ہمیں 80 لوگ وہاں ملاقاتیں کر رہے ہوتے تھے، اسی چل رہے ہوتے تھے. اور منرل بل کے متعلق نے بات کی، میں پھر اوپنلی آپ کو بتا دوں، جب تک وہ منرل بل خان صاحب سے ڈسکس نہیں ہوگا، ہماری پولیٹیکل کمیٹی انپٹ نہیں دے گی، علی امین گنڈا پور صاحب نہیں دیں گے. اچھ یہی تو آپ پہ اعتراض ہے، یہ کہتے ہیں ملکی مفاد آپ نے نہیں دیکھنا، اپنی سیاست. مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات، ملکی مفاد یہ ابھی رچرڈ گرینل کی بات کر رہے تھے نا، جنہوں نے ان کے خلاف ٹویٹ کیے ہوئے تھے، مافیا مانگ انہوں نے ڈیلیٹ کیتا ہے. اچھا سن تو مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں. ان کا ایجنڈا یہ ہے جو مرضی کروا لیں، ہمیں خان صاحب سے بچا لیں، اللہ کا واسطہ ہے. لیکن میں آج آپ کو بتاؤں ظلم کا نظام ایک حد تک چل سکتا ہے. اس وقت
کے پی کے حالات آپ کے سامنے ہیں, پنجاب میں اس وقت جو صورتحال ہے, کسان آپ کا سڑکوں پر ہے, ہیلتھ نہیں پر کسان کے لیے تو آج ریلیف پیکج بھی کیا ریلیف ہے, وہ بھی ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. ابھی یہ کہہ رہے تھے نا وہ بڑا جی ہم نے کسانوں کے لیے کیا. میرے بھائی اگر ہم 2 سال پہلے بات کریں 2 سال پہلے اگر ہم 4000 لوگ ریٹ دے سکتے تھے گندم کا, کپاس کا اچھا ریٹ دے سکتے تھے, اور میں آپ کو بتاؤں جب اب تو خیر یہ جعلی حکومت نا, جب ہمارا کسان تھوڑا سا کمفرٹیبل ہوتا ہے, حالات اچھے ہوتے ہیں, تو یہ کسان دشمن حکومت مسلم لیگ نون آ جاتی ہے, کیونکہ ان کا بیسیکلی یہ کاروباری ٹولہ ہے. اب ان کا مائنڈ کیا ہے, چونکہ لٹو اور پھٹو, آپ نے ایسی پالیسیز دے دی ہیں. آپ مجھے بتائیں نا, آپ اتنے پاکستان کے ہمدرد ہیں یا کسانوں کے ہمدرد ہیں, آپ ایسے کریں نا, اپنا جتنے ایسٹس ملک کے باہر پڑے ہیں, جتنی دولت آپ کی, خواہ وہ جج ہے, خواہ دولت مل گئی سیاستدان ہے, دولت مل گئی تھی, تسی ایڈجسٹ کرا کے القادر کر دیتا. ایون فیلڈ, اچھا القادر کی بھی سن لیں, واپس مل گئے, القادر کی بھی سن لیں, آپ نے وہ ایڈجسٹ کرا کے آپ نے کوئی ٹرپ نہیں کر رہا صاحب, القادر بھی سن کرپشن کی لیں, انتہا آرمی صاحب القادر بھی سن لیں. جی جی, ہم نے جب پیسے لے کر آئے سپریم میں کورٹ میں جمع کرائے, وہ حرام تھے, اسی پیسوں سے اب یہ یونیورسٹی بنا رہے ہیں, وہ حلال ہے. یار کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, آپ نے ڈکیتی ڈالی,